اب ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیداللہ ابن زیاد کے درمیان پرانے تعلق تھے، ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن جب سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے مکان پر تشریف لائے، تب سے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبیداللہ ابن زیاد سے ملنا جلنا بیماری کے بہانے سے بند کر دیا۔ اب اس جاسوس سے عبیداللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل میرے دوست ہانی بن عروہ کے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس نے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پیغام بھجوایا، تو ہانی بن عروہ کو اس حالات کا علم نہیں تھا، تو وہ تنہا عبیداللہ ابن زیاد سے ملنے پہنچے اور دیکھا کہ کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب بھی نہ دیا، بلکہ اس نے غصے سے کہا، اے ہانی، ہم نے سنا ہے تم نے مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ تو ہانی بن عروہ نے بات چھپانے کی بڑی کوشش کی۔ اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے اس جاسوس کو دربار میں حاضر کیا، تو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اب انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ وہ کہنے لگے، میں نے مسلم بن عقیل کو نہیں بلایا، وہ میرے مکان پر خود آ گئے اور میں انکار نہیں کر سکا، اور میں نے ان کو مہمان بنا دیا ہے، لیکن آپ مجھے اتنا وقت دے کہ میں جا کے ان سے کہہ دوں کہ میرے گھر سے نکل جائے اور جدھر چاہے وہاں چلے جائے۔ تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ جب تک تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، تم ہرگز یہاں سے جا نہیں سکتے۔ تو ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی اپنے مہمان کو قتل ہونے کے لیے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ اور دونوں کے درمیان بات یہاں تک بڑھ گئی کہ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا، اے ہانی، اگر تم مسلم بن عقیل کو میرے حوالے نہیں کرو گے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو ہانی بن عروہ نے جواب دیا، اگر ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں اٹھے گی۔ یہ سن کر عبیداللہ ابن زیاد بہت غصہ ہو گیا، اور اس نے ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سر پر ڈنڈے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے اور کپڑے خون سے لت پت ہو جاتے ہیں۔ عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے آدمیوں سے کہا، انہیں کھینچ کے لے جاؤ، ایک کمرے میں بند کر دو۔ پھر پورے کوفہ میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو پکارتے ہیں۔